نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم عربی زبان کا یہ کورس اس کی ابتدا کر چکے ہیں، اور پچھلے سیشن میں الفابیٹس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ وہ سکھانا بھی اس لیے ضروری تھا کہ چونکہ یہ کورس بگنرز کے لیے، تو یقیناً الفابیٹس کے بارے میں جو تعارفی سیشن تھا وہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا اور کچھ پریکٹس بھی کر لی ہوگی۔ تو اب انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حرکات جو ہیں ان کے کیا معنی ہوتے ہیں، جیسے زیر زبر پیش ہے، یہ جب کلمے کے اوپر وارد ہوتی ہیں حرکات تو ان کی آواز کیسے نکلتی ہے، ان کے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ اس سیشن میں ہم پڑھیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ابھی اس کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کیجئے۔ حروف تہجی کے بارے میں ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے، اور جتنی ہماری ضرورت ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے۔ اب آگے چلیں تو بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ حرکات ہیں۔ حرکات عربی زبان میں جیسے اردو میں ہوتا ہے نا زیر زبر پیش تنوین، تو بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی حرکات ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں حرکات۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک انسان کی سانس کے بغیر جسم بے جان ہوتا ہے نا، سانس نہیں ہے تو جسم بے جان ہے، ہم سانس لیتے ہیں تو زندہ ہیں، تو بالکل اسی طرح حرکات کے بغیر عربی الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں، بے جان ہو جاتے ہیں۔ یعنی عربی زبان جب بنتی ہے، جب اس کو بولا جاتا ہے، جب اس کو لکھا جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کی جو سانس ہے وہ ان حرکات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو حروف کے اوپر یا نیچے لگتی ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حرف کے ساتھ کون سی آواز ملانی ہے۔ تو عربی میں حرکات وہ نقطہ حرکت ہیں جو آواز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ہی حرف مختلف حرکات کے ساتھ بالکل مختلف معنی دے سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ غور کریں گے، جو آپ کے سامنے ہے ایک چارٹ میں نے بنایا ہوا ہے، اس پہ غور کیجئے۔ یہاں پہ آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں نسب۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہے نسب، یہ اس کو بولتے ہیں نسب۔ اس کا جو اپنا نام ہے وہ ہے فتحہ، عربی زبان میں اس کو کیا کہیں گے؟ فتحہ۔ اور دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ نصب۔ یعنی کسی بھی کلمے کے اوپر جب زبر آتی ہے تو اس زبر کی جو شکل بنتی ہے اس کا جو اپنا نام ہے وہ ہے فتحہ، اور جملے میں جب اس کی ایک پوزیشن ہم بناتے ہیں تو اس وقت اس کا نام ہوتا ہے نصب۔ تو ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں فتحہ، نصب، نام یاد رکھنا ہے۔ پھر آگے چلیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ۔ عربی زبان میں اس کو کیا کہیں گے؟ ضمہ۔ دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ رفعہ۔ ضمہ، رفعہ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ کلر کا، ان حرکات کو میں نے سرخ رنگ میں لکھا ہے۔ یہ زبر ہے فتحہ یا نصب، یہ پیش ہے ضمہ یعنی رفعہ، یہ حرف کے نیچے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں زیر، اور اس کا نام ہے کسرہ، یا اس کو کہتے ہیں جر۔ جر اور کسرہ اس کا نام ہے، یہ آپ کے سامنے۔ اچھا، یہ پھر آپ کو آگے نظر آ رہی ہے دو جب زبریں آپس میں ملتی ہیں تو اس کو ہم تنوین بولتے ہیں۔ دو زبر، یہ دو زبر ہے، یہ دو زبر ہو گئی، یہ آگے چلیں، یہ دو
پیش ہو گئے، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 2 پیش، اس کو بھی عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ یہ آگے دیکھیں 2 زیریں ہیں، اس کو بھی ہم تنوین کہتے ہیں، یعنی یہ بھی تنوین ہے، یہ بھی تنوین ہے اور یہ بھی تنوین ہے۔ اب اس کے نیچے دیکھیں، یہاں پہ آئیں، یہ با ہے حرف تہجی، اور اس کے اوپر ریڈ کلر کی آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، یعنی فتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے با زبر با، با زبر با، یہ زبر یعنی فتحہ، اس کو ہم کہیں گے فتح۔ لیکن یہ پورا ایک کلمہ جب بنے گا، جیسے کتاب کے اندر ہے، جیسے باب کے اندر ہے، تو اس وقت ہم اس کو کہیں گے مفتوح، مفتوح، یعنی یہ پورے کا پورا کلمہ جس کے اوپر فتح آئے گی، یہ جو کلمہ ہے یہ والا، اس کو ہم کہیں گے مفتوح۔ مثلا کتاب کے اوپر آتا ہے، آپ لکھتے ہیں کتابہ، تو اس پورے جو حرف ہے، یعنی کتابہ میں جو با ہے، ہم کہیں گے یہ جو با ہے یہ مفتوح ہے، با جو ہے مفتوح ہے۔ ایک نقطہ اس پہ ڈالا، کتاب بن گیا، یہ میں نے اس کے اوپر ایک زبر ڈال دی، تو یہ کیا بن گیا؟ کتابہ۔ تو یہ جو با ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے با، یہ مفتوح ہے، یہ ہے مفتوح، یعنی اس کے اوپر زبر ہے۔ لیکن یہ پورے کا پورا جو لفظ ہے، پورے کا پورا کلمہ ہے، یہ کسی جملے میں جب جائے گا حال بن سکتا ہے، مفعول بہ بن سکتا ہے، اس صورت میں ہم اس کو کہیں گے کہ یہ منصوب ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریں، یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھا ہے منصوب، یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کہیں گے منصوب، یعنی اکیلا حرف بتانے کے لیے کہ اس کے اوپر زبر ہے، ہم اس کو کہیں گے مفتوح، حرکت کو ہم کہیں گے فتحہ، اس حرف کو کہیں گے ہم مفتوح، اور پورے کلمے کو اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے جملے میں اگر اس کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ منصوب ہے۔ یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگلا جو ہے وہ رفع ہے، اور اس کو ہم دمہ بھی بولتے ہیں۔ یہ کسی بھی حرف کے اوپر آتا ہے، جیسے یہاں پہ میم ہے، اس کے اوپر یہ پیش آیا تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ منہ، منہ، کیونکہ اس کے اوپر یہ پیش ہے، یہ دمہ ہے۔ اب اگر یہی دمہ مثال کے طور پہ یہاں پہ لگا ہو با کے اوپر، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو با ہے یہ پورے کا پورا ایک حرف با، یہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مضموم ہے، یہ دیکھیں، اس حرف کو ہم کہیں گے مضموم، نام اس کا کیا کریں گے؟ مضموم۔ اور جب یہ پورا کلمہ اس کو ہم لیں گے کتاب کو، یعنی جملے میں جو اس کی پوزیشن ہوگی، مثلا وہ فاعل بن رہا ہے، وہ مبتدا بن رہا ہے، وہ خبر بن رہا ہے، کانا کا اسم بن رہا ہے، جو بعد میں ہم پڑھیں گے، تو اس صورت میں یہ اس کو ہم کہیں گے مرفوع ہے، یعنی پورا کلمہ ہے مرفوع جس کے اوپر پیش آئی ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑا فرق سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ یہ تھوڑی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ ہمیں سمجھ آ گیا۔ اب یہاں پہ آئیں، یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ نون ہے نا، نون کے نیچے میں نے ایک زیر لگائی ہوئی ہے، نون کے نیچے زیر ہے۔ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ، اور اس کو جر بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو کتاب لکھا ہوا ہے، تو اس کے نیچے میں ایک زیر لگاتا ہوں، یہ زیر لگائی۔ اب یہ جو با کلم حرف ہے،
جس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حرف مکسور ہے. یہ دیکھیں، یہ مکسور ہے، یہ حرف مکسور ہے. اور اب جب جملے میں اس کی پوزیشن دیکھیں گے ہم، مثال کے طور پہ یہ جر کے بعد آیا ہے، مثال کے طور پہ یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں اس کو ہم کہیں گے، یہ دیکھیں پورا کلمہ، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجرور. یہ مجرور ہے. تو آپ اس میں فرق جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ فرق کیا ہے. کہ خالی حرکت کو کسرہ کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے وہ آتی ہے اس حرف کو ہم مکسور کہتے ہیں. پھر جملے میں جب اس کی ایک پوزیشن بنتی ہے تو اس کو ہم مجرور کہتے ہیں، پورے کلمے کو. تو یہ تینوں جو حرکات ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اب آپ نے ان کے نام یاد رکھنے، فتحہ، نصب، رفع، ضمہ، جر، کسرہ. جس حرف کے اوپر آتا ہے زبر وہ مفتوح ہے، جملے میں اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اس کو منصوب کہتے ہیں. حرف کے اوپر اگر پیش آتا ہے تو وہ مضموم ہے، لیکن پورے کا پورا کلمہ جب ایک جملے میں آتا ہے تو اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو مرفوع کہتے ہیں. اسی طرح کسرہ ہے تو جس حرف کے نیچے آئے گا وہ مکسور ہوگا، جس کلمے میں وہ آئے گا اور جملے میں جو اس کی پوزیشن ہوگی تو پھر وہ وہاں پہ مجرور بنے گا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ابھی دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ لفظ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں منون. منون یعنی جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے اس حرف کو ہم کہتے ہیں منون. یہ با منون ہے، میم یہاں پہ منون ہے، نون یہاں پہ منون ہے، اور یہ تنوین ہے. اب یہاں پہ یہ آپ کو جیم نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں میں اس کے آگے پیچھے دائرہ کھینچ رہا ہوں جیم کا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر یہ چھوٹا سا آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہے. یہ سکون کی نشانی ہے، جزم کی نشانی ہے. یہ دیکھیں اس کا میں نے یہاں پہ لکھا ہے ساکن. یہ جیم ساکن ہے، اور پھر جس کلمے کے اندر وہ آئے گا تو وہ کلمہ اپنی پوزیشن کے اعتبار سے اس جملے میں مجزوم ہوگا. ساکن تو وہ حرف ہے جس کے اوپر یہ نشانی ہے، یا پھر یہ نشانی ہے. یہ آگے دیکھیں، یہ جیم کے اوپر یہ نشانی ہے، یہ والی، یہ بھی سکون کی ہے. لیکن آج کل جو ماڈرن عربک ہے اس کے اندر یہ والی ہے، یعنی گول دائرہ ہے. اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ حرف ساکن ہے، اور پھر جس پورے کلمے کے اوپر وہ آئے گا وہ کلمہ مجزوم ہوگا اپنی پوزیشن کے اعتبار سے. اب یہ جیم دیکھیں، اس جیم میں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شد ہے، اس کو کہتے ہیں شد. اور جس حرف کے اوپر ہوگا اس کو ہم کہیں گے مشدد. مشدد اصل میں دو ایک جیسے حرف ہوتے ہیں جو اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کو مدغم کر دیا جاتا ہے. یہ چیز ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. یعنی حروف تہجی اور جو حرکات ہیں وہ آپ نے سیکھ لی ہیں، ان کو آپ یاد کریں. زبر سے مراد کیا ہے؟ فتحہ. زیر سے مراد کیا ہے؟ کسرہ. پیش سے مراد کیا ہے؟ ضمہ. تو یہ تین حرکات عربی کی جو آواز ہے، عربی زبان کے کلمات کی آواز اس کی روح ہے. تو قرآن مجید میں حرکات صرف تلفظ نہیں بلکہ معنی کی گہرائی طے کرتی ہیں. اللہ کے کلام میں ایک زیر یا پیش کا بدلنا مفہوم کو بدل دیتا ہے. جیسے آپ صرف اگر کہیں ربنا تو اس کا مطلب ہے ہمارا رب. پھر اگر یا لگا کے آپ کہیں یا ربنا، آگے اوپر آپ نے زبر دے دی تو اس میں آپ پکار رہے ہیں اے میرے رب، تو اس کے اندر پکار آ گئی، یعنی ایک زبر لگانے سے. اب مختلف اس سے آپ کلمات بنائیں مختلف حرکات سے، تو جتنی پریکٹس کریں گی اتنی آپ کو سمجھ میں آئے گی. جیسے میں کہتا ہوں کتبہ،
تو کتبہ، کتبہ، تو کاف کے اوپر بھی زبر، تا کے اوپر بھی زبر، با کے اوپر بھی زبر، یہ حرکات ہے۔ ابھی کتبہ، کتبہ اس کا مطلب اس نے لکھا، کاف کے اوپر آپ پیش ڈال دیں اور تا کے نیچے زیر ڈالیں، آپ کہیں کتبہ، تو یہ ایکٹیو سے پیسو بن گیا، مطلب ہے کہ لکھا گیا۔ پھر آپ اس سے مصدر بنائیں کتابن، تو اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کتاب۔ تو آپ نے دیکھا مختلف آوازوں سے، مختلف حرکات سے ایک ہی روٹ کے جو الفاظ ہیں اس سے کتنے الفاظ بنتے ہیں۔ تو عربی زبان میں 3 آوازیں طویل ہوتی ہیں، مثلا اگر 2 حمزہ آپس میں ملیں تو وہ مد بن جائے گی، اس کو آپ کہیں گے آ۔ ابھی اس میں دیکھیں نا، جیسے یہ ایک حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حمزہ ہے، ایک اور حمزہ اس کے ساتھ ملتا ہے، ایک اور حمزہ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مد بن جائے گی، یعنی الف کے اوپر یہ مد، تو یہ کیا بن جائے گا؟ آ، آ۔ یہ ایک حرکت ہے جو طویل ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ ہم واو کو لیتے ہیں، یہ حمزہ ہے نا، اور یہ دوسرا حرف علت ہے، تو اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ او، یعنی اس کے اندر بھی طوالت ہے، او۔ وہ پہلے کیا تھا؟ آ مد تھی، یہ دوسری مد ہے، او، یہ بھی مد ہے۔ پھر اسی طرح کسرہ کے ساتھ، مثلا یہ ایک حمزہ ہے اور آپ نے یا کے ساتھ اس کو لگایا، یہ یا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ای، ای، یعنی یہ بھی طویل، یہ بھی مد ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا مدیں کی کس طرح کی ہیں؟ 3 طرح کی ہیں، آ، او، ای، یہ مد ہے۔ آپ جیسے کہتے ہیں نا قال، قیل، تو یہ طویل آواز کے ساتھ ہے۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ حروف کے اوپر یہ زیر زبر لگا کے تو اس کی پریکٹس کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ پھر انشاءاللہ ابھی ہم باقاعدگی سے عربی زبان کو سیکھیں گے، اور اتنا کافی ہے آج کے لیے، اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم باقاعدہ سے عربی زبان کو سیکھیں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور اور غموں کا علاج بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔